اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الاعراف اور ہم اس کا تیسرا رکوع پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور باعث زینت ہے تمہارے لیے، اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کرے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب آدم علیہ السلام کو بہکایا شیطان نے تو ان کے اوپر ان کی شرمگاہیں کھول دی، اور انسان کی بنیاد ہی ایسی ہے کہ اس کو اس عیب کا پتہ چل گیا، اس برائی کا، اور اس نے اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا شروع کر دیا پتوں کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل فرمایا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپے اور باعث زینت بنے تمہارے لیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یعنی سیدھا سادہ لباس۔ لباس التقویٰ سے مراد تو بے شمار بہت ساری تفسیریں، بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں اس پہ پہلے کی ہوئی ہیں۔ تو لباس التقویٰ سے زیادہ تر جو سیدھا سادہ ترجمہ اگر آپ لیں تو سیدھا سادہ لباس التقویٰ، جو اس کے اندر بہت زیادہ اسراف نہ کیا جائے، بہت زیادہ چمک دمک نہ ہو، بہت زیادہ اس کے اندر خرچ نہ کیا جائے، تو بس سیدھا سادہ لباس التقویٰ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا جائے اور خوف خدا کر کے خشیت الہی کے ساتھ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپ لیا جائے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما۔ اے اولاد آدم، فتنہ میں مبتلا نہ کر دے تمہیں شیطان، جیسے کہ اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا اور ان سے ان کا لباس، تاکہ دکھلا دے انہیں ان کے پردے کی جگہ۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک شیطان اور اس کا کنبہ تمہیں دیکھتا رہتا ہے وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو دوست بنا دیا ہے ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے۔ انسان کا بے لباسی کا جو شوق ہے وہ شیطان سے ہی مروی ہے، کہ شیطان ہی اکساتا ہے انسان کو کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرے اور اپنے لباس کو اتار پھینکے یا مختصر پہنے یا ایسا لباس استعمال کرے کہ جس سے شرمگاہ کا ڈھانپا جانا ممکن نہ ہو۔ یہ کھلی بے حیائی کے کام ہیں، اور کچھ تو عبادت کے طریقے ایسے بن گئے اور ابھی تک موجود ہیں ایسے لوگ جو بالکل برہنہ ہو کر عبادت کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایون کچھ گروہ، کچھ قبائل کا ذکر آپ کو پچھلی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب یہ حرم شریف آتے تھے تو بالکل برہنہ ہو کر طواف کرتے تھے، اور نرا شیطانی کام تھا، نری بدفعلی کا کام تھا۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ اللہ تو بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جو تم جانتے نہیں؟ انسان اسی طرح سے لاجکس تلاش کرتا ہے اپنی بے حیائی اور اپنی برائی اور اپنے گناہ کے لیے، اور ظلم کی بات یہ کہ وہ اس کو اللہ تعالیٰ سے بھی منسوب کر دیتا ہے۔ جس طرح آج کے معاشرے میں بھی بدقسمتی کے ساتھ، کیونکہ ہر قوم میں یہ عیب پایا، تو کچھ قرآن شریف کی آیتوں کے ساتھ آپ کو دلیلیں دیں گے لوگ کہ جی فلاں بے حیائی کا جو کام ہے اس کا ہمیں اللہ نے حکم دے رکھا ہے، یعنی انسان کی جان لے لینا یا اور بے حساب بے حیائی کے کام ایسے چل رہے ہیں جس کا
منسوب کر دینا، وہ اللہ تعالیٰ سے وہ منسوب کر دیتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے مطابق فلاں واقعہ اور فلاں معاملے کے ساتھ طے ہے۔ تو اصول ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دیا، کبھی کوئی ایسا کام نہیں کہ جس میں بے حیائی شامل ہے۔ اس اصول کے مطابق یہ ہر چیز کو تولنا پڑے گا، اس اصول کے مطابق چلنا پڑے گا۔ قل امر ربی بالقسط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں عدل و انصاف پر قائم رہوں۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ، اور کہ میں اور چہرے کو سیدھا کر لیا جائے ہر مسجد میں نماز کے وقت، اور عبادت کرو اس حال میں کہ تم خالص کرنے والے ہو اس کے لیے عبادت کو، جس طرح کہ اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں ویسے ہی تم لوٹائے جاؤ گے۔ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ، ایک گروہ کو اللہ نے ہدایت دے دی اور ایک گروہ ہے کہ مقرر ہو گئی ان پر گمراہی، تو انہوں نے شیاطین کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ انسان کے اوپر بدترین عذاب کی جو قسم ہے، ہم نے کئی بار اس کو دہرایا، قرآن شریف میں کئی بار اس کا ذکر ہے کئی موقعوں پر، کہ انسان کے اوپر بدترین عذاب جو نازل ہوتا ہے وہ بے ہدایتی کا ہی عذاب ہے، کہ وہ اپنے کاموں میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، اپنے اعمال افعال میں، ایون عبادات کے مختلف طریقے وہ ایسے رائج کر لیتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جی اصل طریقہ عبادت کا میں ہی جانتا ہوں، اور وہ اس کو اللہ سے منسوب کرتا ہے، اور شیطانوں کو دوست بنا لیتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، اس سے ہدایت دور کر دی جاتی ہے۔ سب سے بدترین قسم ہدایت کے دور کر دینے کی، جو وہ عذاب کی قسم اگر آپ دیکھیں تو وہ ہدایت کا دور کر دینا ہی ہے۔ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے آدم کی اولاد پہن لیا کرو اپنا لباس ہر نماز کے وقت، اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی نہ کرو، انہ لا یحب المسرفین، اللہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی جس میں آپ اپنی زیب و زینت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ جی وہ بالکل ہی اسٹینڈرڈ سے اوپر نکلنے والی بات کہ جی میں ذرا ماورا نظر آؤں، اس کے بھی منع ہے۔ تو لباس التقویٰ بھی آپ نے اسی طرح پڑھ لیا کہ جی سیدھا سادہ لباس، سادگی والی بات ہے۔ بے حیائی سے انسان کا ایک عجیب تعلق ہے کہ وہ اس کو فطرتاً پسند کرتا ہے۔ لغو بات، بے حیائی کی بات، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ وہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس میں فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقویٰ بھی رکھا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ دونوں ہی فطرتیں موجود ہیں۔ جتنا اس کی روح کمزور ہوگی، جتنا اس کا ایمان کمزور ہوگا، وہ فسق و فجور کی طرف توجہ دے گا، اور جتنا وہ خیر کی طرف جانے والا ہے، جتنا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی روح میں بالیدگی ہوگی، اس کی روح میں زندگی ہوگی، وہ اتنا ہی اس بات کو سمجھ جائے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی فطرت کو، اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج ہے، قرآن شریف کا ایک مزاج ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک مزاج ہے، طہارت، پاکیزگی، بزرگی، بڑائی، اعلیٰ و عرفہ سٹینڈرڈز، اعلیٰ و عرفہ، نعوذ باللہ کوئی ادنا بات یا گری ہوئی بات یا سٹینڈرڈز کے خلاف بات آپ کو اللہ تعالیٰ کے طریقے میں نہیں ملتی۔ قرآن شریف میں اس کا بڑی تفصیل کے ساتھ بہت ساری آیتوں میں اس کا ثبوت مل جاتا ہے۔ تو آپ جب بھی پیمانے اپنے اخذ کرتے ہیں، سیکھنے کے عمل میں گزر رہے ہوتے ہیں، تو پیمانہ آپ کا یہی ہوتا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی فحش باتوں کا، بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا کسی بھی معاملے میں، کسی بھی طریقے سے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انسان کو گمراہ کرنے کا کوئی راستہ دیتا ہے کہ جی تم گمراہ ہی ہو جاؤ، تم ہدایت پر نہیں آ سکتے۔ جیسے ہم نے پچھلے سبق میں بھی یہ بات دہرائی کہ جی ایسی کتاب یا ایسا کوئی سبق نازل نہیں کیا گیا کہ جس میں انسان کو بے ہدایتی کی ترغیب دی جاتی۔ کسی بھی آسمانی کتاب میں، کسی بھی مذہبی کتاب میں بے حیائی کو بالکل پروموٹ نہیں کیا گیا۔ انسان کی فطرت میں یہ بات لازمی شامل ہے، انسان ضرور بہتا ہے اور بھٹکتا ہے اور بے حیائی کی طرف ضرور جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ انسان کی فطرت میں یہ چیز شامل ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبسٹیٹیوٹس،
قائم کر دیے ہیں کہ تم بے حیائی سے بچنے کے لیے، جیسے بھوک ہے، ننگ ہے، آپ کی فطری جبلت ہے کہ آپ کو بھوک لگے گی، آپ کو پیاس لگے گی، تو آپ کے لیے پاکیزہ رزق نازل فرما دیا ہے کہ آپ اس کو کھائیں اور پئیں۔ اسی طرح سے تعلق ازواج ہے، مرد عورت کا تعلق، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے لیگل ایک وے بنا دیا ہے، ایک لیگل طریقہ بنا دیا ہے، جس کو بڑے پردے میں اور بہت ہی اعلیٰ اور فرق ہے، بہت شاندار، بہت خوبصورت انداز میں۔ اور جتنی مہذب قومیں ہیں وہ اس کا انکار نہیں کر سکتی، اس کا انکار نہیں کیا، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو۔ لیکن مہذب اگر معاشرہ ہے تو وہ لباس کی زیب و زینت کو اور اس کے ستر کے ڈھانپے جانے کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتا۔ انسان کی فطرت میں یہ بات ڈالی گئی ہے، جو بھی اس سے اگنور کرتے۔ اب آپ باہر کی قوموں کو دیکھیں، بڑی تیزی کے ساتھ عجیب عورتیں، عجیب مرد نئے نئے انداز کی بے حیائی ایجاد کر رہے ہیں۔ عجیب قسم کے وہ ویڈیوز آپ دیکھتے ہوں گے نیٹ پر کہ جناب علی نئے دن وہ لاکھوں اس کو لائکس مل رہے ہیں، اور لوگ کتنا پسند کر رہے ہیں اس بات کو، کس قدر پسند کی چیز بن گئی ہے بے حیائی اور مختصر لباس یا بالکل ہی برہنہ ہو جانا کتنا پسند کیا جاتا ہے آج بھی۔ حالانکہ ان کی بھی اصولی کتابیں، اگر اپنی بائبل ہی اٹھا لیں، عیسائی اپنی بائبل اٹھا لیں، یہودی اپنی تورات اٹھا لیں، یا ہندو اپنی گیتا ہی اٹھا لیں، تو کیا اس میں کوئی بے حیائی کا سبق ملتا ہے کسی کا کہ تم بے حیائی گرنا، تم بے لباس ہو جانا، تم ننگے پن کی طرف جانا، یا اس کو پسند کرنا، یا اس کو پروموٹ کرنا؟ تو کسی بھی کتاب میں نہیں ملے گا۔ ان چیزوں کے باوجود انسان اپنی اس فطرت کے ہاتھوں ایسا مجبور ہوتا ہے، ایسا شیطانیت پر اترتا ہے کہ وہ ہر ہدایت کو، ہر چیز کو، ہر سچی بات کو، ہر فطرتی بات کو وہ اگنور کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ معاشرہ تبدیل ہو رہا ہے، بہت تیزی کے ساتھ۔ بہت سارے جو تہذیب کے دائرے تھے پچھلے ہی یعنی 40-50 سال پیچھے کی تہذیب دیکھ لیں، 100 سال پیچھے کی دیکھ لیں، 200 سال پیچھے کی، تو تہذیب آہستہ تبدیل ہو رہی ہے۔ فطرت آہستہ انسان جو ہے نا وہ اپنی آزاد کرتا جا رہا ہے۔ پہلے تہذیب میں بہت سارے ادب، آداب، لحاظ، طریقہ کار آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گے، جو بالکل ہم نے آنکھوں دیکھے ہیں۔ چند سال پہلے کی 20-30 سال پہلے جب یہ ٹی وی اتنا پاپولر نہیں تھا، اور ٹیلی فون تھا، اور موبائل مافیا نہیں آیا تھا، اور انٹرنیٹ نہیں ہوتا تھا، کمپیوٹر نہیں آیا تھا، یعنی سو کالڈ یہ جو ترقی کے جتنے لوازمات ہیں نہیں، تو انسان کے تہذیب کے طریقے بھی الگ تھے۔ ہمارے ہوتے ہی ڈش انٹینا آیا ہے نا، ہم نے اپنے شعور میں دیکھا ہے کہ ڈش انٹینا ہوتا ہے، ڈش آ گیا جی، 6 چینل، 8 چینل، 10 چینل اس پہ آتے تھے۔ تو پھر آہستہ یوز ٹو ہونا شروع ہوئے، براڈ مائنڈ کہنا شروع کیا گیا اس کو کہ جی براڈ مائنڈ لوگ جو ہیں وہ ذرا ڈش کے چینل دیکھتے ہیں۔ پھر وہ ڈش سے پیٹ نہیں بھرا، اس میں 5-6 چینل آتے تھے، پھر وہ گھمائے اس کو، پھر 5-6 الگ آ جاتے تھے، وہ اس کو چینج کرنا پڑتا تھا ڈائریکشن کو۔ تو پھر کچھ مددگار پیدا ہوئے، انہوں نے 8-10 الگ ڈشیں الگ ڈائریکشن میں لگائیں، الگ ان کے ساتھ ریسیورز لگائے، اور ان کو ایک ہی جگہ کنورٹ کر کے ایک ہی سے براڈ کاسٹ کرنا شروع کیا، جسے آپ کیبل سسٹم کہتے ہیں کہ جناب آپ 100 چینل دیکھیں، بس آپ ہمیں 100-200 روپے دے دیا کریں۔ بڑا پسند آیا لوگوں کو، لو جی مزہ ہی آ گیا، نہ ڈش لگائی، نہ ٹھیک کرنا ہے، نہ فریکوینسی چینج کرنی ہے، نہ کچھ کرنا ہے، نہ ٹیون کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا، بس ہمارے گھر کے دروازے سے ایک تار گزر رہی ہے، آرام سے لگاؤ، ٹھک 100 چینل دیکھو۔ اور یہ مہذب لوگوں کی نشانی ہو گئی کہ جی جس کے گھر میں کیبل نہیں ہے وہ تو ایک دقیانوسی قسم کا ہے۔ میں پچھلے یعنی وہ اشفاق صاحب نے لکھا اس کے اوپر، بڑا بابا صاحبہ کتاب ہے نا، بڑی شاندار، اس میں انہوں نے ٹیلی ویژن کے آنے کا لکھا کہ جی جب ٹیلی ویژن آیا تو اٹلی میں کیا حال تھا۔ اٹلی میں باقاعدہ اس کے خلاف ایک کیمپین ہوئی کہ جی یہ بے حیائی پھیلائے گا۔ میں آپ کو ان سو مینی ورڈز بتا رہا ہوں کہ یہ اٹیلینز جو چرچ تھا وہ اس کے خلاف بہت اس نے کیمپین کی، آخر چرچ ہی فیل ہوا، ترقی تو رکی نہیں ہے جی۔ جو ماڈریٹ لوگ تھے، انلائٹنڈ، وہ آگے آ گئے، چرچ پیچھے چلا گیا، کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ جی اس سے لازمی بے حیائی پھیلے گی، جو کہ وہ طوائفوں کے کوٹھے تھے جو لمیٹڈ تھے، کہیں جاتے تھے آپ، وہ اب ہر گھر میں سر عام ہوگا۔ تو لوگوں نے جسٹیفائی کیا، نہیں جی اس میں نیوز ہے، اس میں انٹرٹینمنٹ ہے، اس میں تعلیم ہے، اب بہت ساری لاجکس دے کے اس کو تھوڑا سا اوپر سے لیپ دیا، چپ کرا دیا لوگوں کو۔ آخر ہیومن رائٹس والوں نے اس پہ پکی مہر لگا دی کہ جناب علی انسانی شخصی آزادی جو ہے
آپ اس کے خلاف کوئی قدغن نہ لگائیں، پابندی نہیں لگا سکتے. اور آپ کا ٹی وی تو لازمی آئے گا. اب ٹی وی آیا تو ساتھ کیبل بھی آئی، تو ساتھ وہ جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو پھر وی سی آر آ گیا ساتھ، اور پھر وہ ویڈیو کیسٹیں آ گئیں، اور پھر سی ڈی ڈرائیوز آ گئیں، اور پھر سی ڈی ڈرائیو کیونکہ بہت بڑی ہو گئی تھی اس لیے یو ایس پی آ گئی، اور ترقی ہوتے ہوتے بے حیائی کی طرف آپ یوز ٹو ہو گئے. پچھلے 30 سال 40 سال پہلے کے مہذب لوگ آج کے انلائٹنڈ معاشرے کو دیکھیں تو وہ تو توبہ کرنے لائق بھی بیچارے نہیں رہیں گے کہ یار ہم سمجھائیں کہ آپ نے نہیں اپنے ہی پودے دوتروں کو اگر دیکھیں کہ جی ہم نے تو کبھی یہ سوچا بھی نہیں، اور آج تو یہ کھلے عام ہے اور معاشرے کا حصہ ہے. پھر موبائل مافیا گھس گیا ہر گھر میں ترقی کے نام پہ کہ جناب علی آپ کی کمیونیکیشن ہم بڑھا رہے ہیں، آپ کو سہولت دے رہے ہیں کہ آپ رابطے میں رہیں گے. کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، آپ فار فلنگ بیٹھے ہیں تو ٹیلی فون تو آپ کے پاس نہیں، تو آپ کو ایک موبائل فون سروس چاہیے. موبائل فون سروس آ گئی ترقی کے نام پہ، اور انسان کی ضرورت کو وہ سامنے ابھار کے لائے. انسان کی ضرورت تو وہ کیا ہی تھی، انسان کی خواہش بہت تھی کہ یہ میرا ذاتی ایک ٹیلی فون ہو اور میں اس میں لمبی لمبی فون کالز کروں اور باتیں کروں، اور ذاتی انٹرنیٹ ہو اور ذاتی ٹیلی ویژن ہو جس کو میں بستر میں رکھ کے دیکھ سکوں. ساری وہ 30-40 سال پیچھے کی خواہشیں ہیں جو ود ان نو ٹائم پوری ہوتی جا رہی ہیں، بہت تیزی کے ساتھ اور ایکسیس میں آ گئی بہت آسانی کے ساتھ. بنیادی طور پہ جب آپ مذہب کی بات کریں گے تو مذہب لازمی اس کے خلاف ہی جائے گا. میں پھر مزید ایک دقیانوسی آدمی ہوں تو پھر میں اس کو اور بڑھا دیتا کہ اگر آپ اس میں سے نیوز نکال دیتے، اس میں سے ایجوکیشن نکالتے ہیں، معلومات نکالتے ہیں، ذرائع ابلاغ نکال دیتے ہیں، آپ ایک معاشرے میں رہے ہیں، آپ کو نیوز کا نہیں پتا، آپ کے پاس کمیونیکیشن کا آئٹم نہیں ہے، آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی کی معلومات نہیں ہے، آپ کے پاس نئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کوئی فرق پڑتا تو نہیں ہے نا. کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. لیکن اتنے انجیکشن لگے ہیں نا ایسے چھوٹے چھوٹے کہ آپ اس بات کو مانیں گے ہی نہیں. آپ کہیں گے نہیں جی بیڑا غرق ہو جائے گا، جدید تعلیم نہیں حاصل ہوگی، ہمارے بچے پیچھے رہ جائیں گے، کمپیوٹر کی تو ضرورت ہے، موبائل کی تو ضرورت ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے موبائل کے بغیر تعلیم. اب چونکہ تھوڑی سی پابندی اسٹوڈنٹس پہ پچھلے عرصے تک تھی نا، پچھلے دنوں تک، یہ 2 سال پیچھے چلے جائیں، زیادہ نہیں، کرونا سے پیچھے چلے جائیں، تو موبائل کا استعمال اسٹوڈنٹس کے لیے بالکل سختی سے پابندی تھی کہ آپ موبائل استعمال نہیں کریں گے. ایک دم پھر جھٹکا، ایک پلٹا کھایا دنیا نے، اور انہوں نے کہا موبائل ہو بچے کے پاس، اسمارٹ فون لے کر دو، کیونکہ ہم نے اس کو آن لائن تعلیم دینی ہے. کمال ہو گیا. اب آپ اسپیچ لیس ہو گئے کہ جی بچے کو پڑھانا تو ہے، ڈگری کیسے لے گا، اس کو موبائل لے کر دے. تو موبائل اور کمیونیکیشن میں آپ کو پھر ساتھ ٹک ٹاک بھی لگا دیا، ساتھ فیس بک بھی لگا دیا، ساتھ واٹس ایپ بھی فری کر دیا، ساتھ موبائل پیکیجز بھی، انٹرنیٹ پیکیجز اتنے سستے کر دیے کہ روٹی کھانا مشکل ہے، موبائل لینا آسان ہے، پیکیج نیٹ آپ کا ختم نہیں ہوتا. تو یہ جو سو کالڈ ترقی کا نام ہے نا، جدت پسندی اور ترقی، جس کی آپ کو یکسر ضرورت ہی نہیں ہے ہی نہیں. میں تو اسی بات پر ہوتا ہوں کہ آج صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ ہوا میں اڑ رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کمال کر رہے ہیں. آپ کیا ہو جائے گا؟ آپ ہوا میں ہی اڑ سکتے ہیں نا، تھوڑے دنوں میں آپ ہوا میں اڑتے نظر آئیں گے، کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ ٹیکنالوجی بہت جلدی آنے والی ہے. آپ ایک جگہ سے ادھر سے غائب، وہ ادھر نکل آیا ہو. علی بابا کا وہ جو ہے نا، وہ چراغ اور وہ سارے ابھی آپ کی زندگیوں میں ہو جائے گا وہ کام کہ جناب علی یوں رگڑا تو دوست آ گیا، یوں رگڑا گرل فرینڈ آ گئی، چراغ رگڑا، وہ کوئی بات ہی نہیں ہوگی. یہ اسی طرح سے ٹریول کمیونیکیشن اس طرح اور فاسٹ ہونے والی ہے، فاسٹ، بہت تیز. اور آپ کہیں گے کہ بھائی جان نئے معاشرے کی اور تعلیم کی اور جدت کی یہ ضرورتیں ہیں بنیادی طور پہ. ہوگا کیا کہ بے روی بڑھ رہی ہے. انٹرنیٹ کا استعمال کتنے لوگ ہیں جو پازیٹیو کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں؟ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں؟ 5 to 10%. 5 to 10. آپ مذہبی ویڈیوز دیکھ لیں، ان کے وہ جناب علی ویورز کتنے ہیں. ایجوکیشن کے دیکھ لیں ویورز کتنے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ وسیم بھائی بنی والے، اب وہ پڑھاتے ہیں، ظاہر ہے. اب وہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے وہ بچوں کو کچھ ویڈیوز دکھائیں جس میں وہ تعلیم سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے، میتھس کے، اور وہ بہت اچھی سے
تو اس کے ویورز ہی بہت کم تھے، چند 100 میں، اور کوئی وہ حریم شاہ جیسی کوئی لانتی کردار بے غیرت قسم کی عورتیں اس طرح آ جائیں تو وہ ایسے 10 لاکھ لائکس، 20 لاکھ لائکس، ملینز آف سبسکرائبرز، کمال ہو رہا ہے. تو یہ سبسکرائبرز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آسمان سے آ رہے ہیں. یہ آپ ہی موبائل میں سبسکرائب کرتے ہیں. یہ وہی تعلیم حاصل کرنے والا بچہ ہی، نوجوان یا لڑکا یا لڑکی یا بڈھا، جو بڈھے ہوتے ہیں نا، جو اور کچھ کرنے جوگے نہیں، وہ موبائل لے لیتے ہیں، وہ ننگی عیاشی کونے میں بیٹھ کے کرتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں. تو یہ آپ اس کو روک ہی نہیں سکتے. جیسے ہی آپ کو انوائرمنٹ ملے گا آپ بے حیائی کی طرف رغبت پا جاتے ہیں، فوراً چلے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رک جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں بہکتے ہیں، بھٹکتے ہیں، پھر نماز بھی پڑھتے ہیں، پھر توبہ بھی کر لیتے ہیں، پھر عیسائی چرچ کی طرف بھی کبھی بھاگ جاتے ہیں، پھر اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ اپنی بائبل بھی پڑھنا شروع کر دے گا، کوئی تورات پڑھنا شروع، لیکن تھوڑی دیر میں پھر کنورٹ ہو کے پھر وہ کسی بے حیائی کی طرف چلا جائے گا لازمی، کیونکہ اس کے لیے ایکسیس بہت آسان ہو گیا ہے، اس کے لیے وہ مسئلہ کوئی نہیں رہا. تو وہ ویلا بیٹھا ہوا جو ہوگا وہ بے حیائی کی طرف لگ جائے گا ود ان نو ٹائم، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ اس میں انوالو ہو جائے گا. اور پھر کہے گا یار بڑی کامیڈی ہے، یار بڑی کامیڈی، بڑی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ پھر ایک تو بہت بڑا مکتبہ فکر ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کو ٹینشن بڑی ہے تو انٹرٹینمنٹ بڑی ضروری ہے. تو انٹرٹینمنٹ میں لغویات کے مذاق، بیہودہ ننگے مذاق. آپ کو پتہ ہے بیہودہ اور ننگے مذاق سب سے زیادہ پاپولر ہے. وہ رسل پیٹرز کی آپ نے دیکھا ہے، وہ کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہے، چونکہ وہ انتہائی ننگی بات کرتا ہے، انتہائی لغو، یعنی حد سے گری ہوئی، اور عورتوں مردوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، ہزاروں سینکڑوں ہزاروں بیٹھے ہوتے ہیں، مرد عورت لڑکے لڑکیاں باپ بیٹے فیملیاں بیٹھی، اور بالکل ننگی شرمگاہوں کی باتیں کرتا ہے. وہ اس قدر پاپولر ہے، اتنا مزہ آتا ہے لوگوں کو سن کے کہ جناب علی وہ ہٹ کر رہا ہے، ٹرینڈ بنا رہا ہے، ٹرینڈنگ ویڈیوز ہیں. ایک مثال کیا ہے، بے حساب مثالیں ایسا ہوتا ہے لازمی. مولوی اتنا برا نہیں ہے، مولوی اگر یہ بات کرتا ہے تو وہ چاہے جذبات میں آ کے کرتا ہے لیکن اتنا برا نہیں کرتا، وہ ٹھیک کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ برا ہی آئے گا. ہرگز اس کو پروموٹ نہیں ہونا چاہیے. جتنا اوائڈ کر سکتے ہیں اس سے بچیں، اس سے بچیں. اب تو گیم آ گئے نا، بچے کھیل رہے ہیں گیمز، وہ کھیل ہی رہے ہیں. اب ہمارے بھی نہیں رکتے، بعض آتے ہی نہیں. آہستہ آہستہ موبائل کا ایکسیس بڑھ رہا ہے ان کا، آہستہ آہستہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی مسٹ ہے. اب وہ میرا بچہ وہ ڈی آئی ٹی کر رہا ہے، اب اس کی آتی وہ اپڈیٹ ساری وہ نیٹ کے تھرو ہے. اب وہ اس کو موبائل مجھے لے کر دینا ضروری ہے اور اس میں انٹرنیٹ ہونا ضروری ہے. تو ایک 18 سال کے بچے کے پاس جب موبائل ہوگا اور ایکسیس ہوگا تو وہ آپ کیا اس سے کیا امید رکھتے ہیں؟ وہ صرف پڑھ رہا ہے اس کے اوپر. میں بڑا بے وقوف آدمی ہوں گا اگر میں صرف یہ سوچتا ہوں. ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ دیکھو مجھ پہ مت ڈالنا، یہ تمہاری بے حیاں ہیں، تمہاری فطرت میں یہ بھی شامل ہے، تو تم اس کی طرف رغبت کرتے ہو، تم بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہو. ہم نے نہیں اس کا حکم دیا، ہم نے کہیں ترغیب نہیں دی. ہم نے تو تمہیں کہا کہ زیب و زینت اختیار رکھو، تقوی کا لباس رکھو، پاکیزگی رکھو، طہارت رکھو. ہمارا اصول ہے طہارت اور پاکیزگی، یہ اس میں تمہاری بقا ہے. خوبصورتی، خوش رنگ، خوش لباسی، خوبصورتی ہمارا کام ہے. پاکیزہ بات کرنا ہے، طہارت والی. جیسے قرآن شریف میں شعبًا طہورا کا ذکر ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے اوپر تو جناب علی مشک و کافور کی وہ لگی ہوگی، جو مہر لگی ہوگی، سیلڈ. یعنی طہارت در طہارت، پاکیزگی در پاکیزگی، کہ ہم تو طہارت پھیلانے والے اور طہارت پسند کرنے والے ہیں، پاکیزگی پسند کرنے والے. نہ ہم بے حیائی کی بات کرتے ہیں اور نہ بے حیائی کا حکم کرتے ہیں. تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں اور آئندہ آنے والی نسل تک یہ زبردستی پہنچائیں. کم از کم اپنی کمیونٹی میں، اپنی اولاد میں، اپنے احباب میں اس کو پہنچائیں کہ جناب بے حیائی تو بے حیائی ہی رہے گی. آپ جتنا مرضی اس کو ٹرینڈنگ ویڈیو سمجھ لیں، یا آپ اس کو جتنا ترقی اور جدت سمجھ لیں، جتنی مرضی انٹرٹینمنٹ کا نام دے لیں، اس میں بے حیائی کا عنصر لازمی شامل ہے. بچ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ بچنے والے ہیں کتنے. وہ تو میرے جیسے بات کرنے والا تو ویسے ہی باؤنس ہو جاتا ہے آج کل، فارغ ہو جاتا ہے کہ یار یہ تو ایسے ہی بس ہے. جو انکل کیوں ہے، وہ پہلے نہیں ہوتا تھا، کیا ڈرامہ تھا جی وہ جس میں انکل کیوں تھا، وہ شبدیگ. وہ اس میں ایک انکل کیوں تھا، یاد ہے آپ کو؟ ہر چیز میں وہ سوال کرتا تھا. تو وہ اب تو میری عمر کے تو سارے ہی لوگ تقریباً انکل کیوں ہوتے جا رہے ہیں کہ یہ کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو. ابھی کوئی جا رہا ہو نا
فٹ فاٹ تیار ہو کے کتنے چلے جی مری چلے ہیں جی سی کہو یار 100 آدمی مر گیا وہاں کہتے اور یار انہوں دسنا ہی نہیں سی ایویں یہ لطف چلتا ہے تو آپ کنی کترا کے نکل جائیں گے. ابھی بھی جا رہے ہیں لوگ مری آپ کو پتہ ہے نا ابھی بھی جا رہے ہیں لائنیں لگی ہوئی ہیں 100 آدمی سے بھی زیادہ مر گئے ابھی بھی جا رہے ہیں گالیاں بھی دے رہے ہیں کہ جی مری کے ہوٹل والے چور ہیں بدماش ہیں سارے فراڈی آپ پھر جا رہے ہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا جی حکومت کی کمزوری ہے جی اوہ حکومت کہہ رہی ہے تمہیں کہ جی 100 آدمی مر گیا ہے تو 1000 آدمی اور پہنچے ابھی پرسوں سے پھر طوفان آ رہا ہے بارشیں شروع ہو رہی ہیں اور ابھی الرٹ جاری ہوا ہے لیکن چونکہ ترقی ہے جدت ہے اور چھوٹی مختصر سی لڑکیوں نے پینٹیں پہننی ہے اسکن ٹائٹ قسم کی اور وہاں پہ جا کے انہوں نے ٹک ٹاک بنانی ہے ذرا چل کے گھوم کے دکھانا ہے عجیب قسم کی ویڈیو لڑکوں نے بنانی ہے یہ آپ اگر کہیں کہ بے حیائی نہیں ہو رہی تو انتہائی بے وقوف آدمی آپ انتہائی آنکھوں پہ پردہ ڈال رہے ہیں بیڑا غرق ہوگا رزلٹ آئے گا بے حیائی کا وہی جو بے حیائی کا آنا چاہیے پاکیزگی کا رزلٹ پاکیزہ ہی ہوتا ہے طہارت ہوتی ہے اس کے رزلٹ الگ ہوتے ہیں ننگے پن بے حیائی کے رزلٹ الگ ہوتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی تو اللہ تعالیٰ جب حکم فرما دے اور اللہ تعالیٰ نے تمام جتنی کتابیں نازل فرمائی سب میں بے حیائی سے منع کیا بہت سختی کے ساتھ کہ فحاشی کی طرف عیاشی کی طرف شراب کی حرمت اسی لیے آئی ہے کہ تم اس کو پی کر دو تمہیں شعور ہی نہیں رہتا تمہیں ہوش ہی نہیں رہتا پھر تم بے حیائی کے کام ضرور کرتے ہو کہ تمہاری فطری جبلت جو ہے تمہاری سرشت وہ غالب آ جاتی ہے تمہاری جو عقل سلیم ہے وہ سو جاتی ہے تو شراب کو حرام قرار دیا اسی لیے کہ یہ ام الخبائث ہے اس سے دور ہی رہنا ہے کچھ حالات ہو جائیں کیسے اب پیچھے آپ سبق سن لینا ہم نے جو اسکولوں میں پڑھے کالجوں میں ہمیں خلیفہ ہارون رشید خلیفہ مامون الرشید پڑھایا جاتا تھا ایسی بات ہے پھر جناب علی وہ پڑھایا جاتا تھا کیا نام تھا جناب علی وہ بڑا کمال کا ایک بادشاہ گزرا وہ جس نے وہ حرم مدینہ کو کوارڈن کیا تھا نور الدین زنگی سے ریلیٹڈ ایک کہانی ہم پڑھتے تھے کہ اس کا ایک گھوڑا تھا بہت ہی نایاب بہت ہی نادر گھوڑا تھا اور بیمار ہو گیا اور اس کا علاج سے ٹھیک نہیں ہوا ایک حکیم آیا اور اس نے اس کو کچھ دوا دی اور گھوڑا بھلا چنگا ہو گیا بادشاہ بہت خوش نے کہا کہ جی آپ نے اس کو کیا استعمال کرایا اس نے کہا کہ جی میں نے اس کو شراب پلوائی ہے کیونکہ اس کے اندر زہر باز ہو گیا تھا اس کا علاج شراب تھا تو بادشاہ نے اس گھوڑے پہ دوبارہ سواری نہیں کی اس نے وہ محبوب پسندیدہ گھوڑا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس کے پیٹ میں شراب جا چکی ہے بات سمجھ رہے ہیں یہ اس لیے پڑھایا جاتا تھا یہ اس لیے مثالیں بنی ہیں کہ آپ معمولی چیزوں کو بھی نہ صرف شراب بھی نہ بلکہ شراب سے ریلیٹڈ صحابہ کرام کا طریقہ یہی رہا کہ جب شراب کی حرمت آئی تو انہوں نے نہ صرف شراب کو چھوڑا جو کہ گھڑوں کے گھڑے پینے والے تھے انہوں نے اس کے برتن تک ختم کر دیے اس انداز کا برتن تک بنانا بند کر دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ جی ہمارے گھر میں برتن پڑا ہے تو یہ شراب پیتا ہوگا یا بناتا ہوگا وہ برتن بھی ختم کر دیے گئے کہ جب اس کی حرمت آ گئی اور سختی سے آ گئی تو پھر ہم اس کے نزدیک بھی مت جائیں کہ بے حیائی کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھا ہے کہ بے حیائی کے تو قریب بھی مت جانا اس کی تو بات ہوگی نزدیک بھی مت جانا تو یہ اسی طرح سے ہے ایسے ہی ماننا پڑے گا اور نہیں مانیں گے تو اس کا برا نتیجہ ہی نکلے گا جو کہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ فرسٹریشن پھیل رہی ہے فشار پھیل رہا ہے بد امنی پھیل رہی ہے آپ کر رہے ہیں کام پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں کما رہے ہیں کتنا کما رہے ہیں ابھی ہم کتنا تھوڑا کما رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں اس مہینے کا خرچہ آپ لکھیں پہلی تاریخ سے آج 16 دن میں کتنا خرچ کیا ہوگا پیسہ خود سوچیں آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ تو ہمارے پورے سال کی کمائی تھی چند سال پہلے نا یہ 15 دن میں جتنے پیسے خرچ کیے ہیں یہ ہمارے پورے سال کی کمائی تھی میں جب ٹیلی ویژن میں ملازم ہوا میری تنخواہ 4,300 روپے مہینہ تھی تو یعنی 48-50 ہزار روپے سال کی آمدن تھی یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے نا چند سال پہلے کی بات 2004-5 کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی قبر مسیح کی بات نہیں اور ابھی اگر آپ یکم سے لے کے 16 تاریخ تک لگائیں تو آپ کو 50 سے اوپر تو لگ ہی گیا آرام سے جو ایک غریب آدمی ہے تھوڑا سا ویلا ہوا تو وہ لاکھ روپے خرچ کر چکا ہوگا اور اگر اس نے موبائل لیا ہے تو پھر تو وہ جناب وہ تو الگ ہے 50 کا تو موبائل ہی ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اس طرح سے ویلیوز ڈسٹریکٹ ہو رہی ہیں
اب پیسے کی تمنا تھی نا، پیسے کی خواہش تھی کہ جی پیسہ آ جائے، وہ آ گیا یا نہیں آیا؟ آ گیا، بہت کھلا آ رہا ہے، بے حساب پیسہ آ رہا ہے، لیکن آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مطمئن تو نہیں ہے، دل میں سکون تو نہیں ہے، دل میں ایک چور بیٹھا ہوا، وہ میری بکل دیوی چور نہیں ہے، وہ جیسے وہ بابا بھلے شاہ کا، وہ تو پرانے سیانے لوگ تھے نا، کمال کے لوگ تھے بہت بڑے، تو وہ پہلے ہی کہہ کے چلے گئے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے، اگلا انجام تمہارا کیا۔ اندر سے مطمئن نہیں ہوں گے، پڑھ لے نماز، ابھی پڑھیے نا نماز، ابھی پڑھیے نماز، خلش خالی پن پھر باقی رہتا ہے، حالانکہ اللہ کا بڑا فضل ہے، نماز ضرور پڑھ لیا کریں۔ بہت ہی بڑا کمال اس کا اکثیر ہے کہ آپ بہت خدا نہ خاصہ جب کسی پریشانی میں ہوں اور آپ سجدہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو آپ کی پریشانی رفع ہو جاتی ہے بہت ایک ٹائم تک، دوسری نماز تک، پھر آپ دوبارہ لیکن ظلم کی بات یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی اور پھر جناب بستر میں لیٹے اور موبائل پھر ہاتھ میں ٹک ٹک ٹک، پھر کہتے ہیں یار ٹینشن ختم نہیں ہوتی، وہ اس لیے کہ اس کے نجس اثرات آپ تک پہنچنے دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز کی برکت تو پیچھے آپ چھوڑا ہے، اس کو تو ضائع کر دیا۔ قرآن شریف میں بھی اس کا تذکرہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بتایا کہ دیکھو ایک بوڑھی عورت تھی، غالباً مکہ میں یا مدینہ میں، پاگل تھی، وہ دیوانی عورت تھی، اور وہ سارا دن بنائی سلائی کرتی تھی، کپڑا بنتی تھی، اور رات کو اس کا دھاگے کھینچ دیتی تھی، خود ہی جتنی سلائی کی ہے ساری وہ دھیڑ کر فارغ کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس بات سے کہ دیکھو ایسے مت ہو جانا، وہ تو دیوانی تھی جو کر رہی ہے ایسے، وہ دیوانی تھی، تم اپنے اعمال کو ایسے مت ضائع کر دینا کہ سارا دن اعمال کرو لیکن رات کو کوئی ایسا کام کرو جیسے بخیے ادھیڑ دی، سارا ضائع کر دیا۔ تو ہم پڑے ہوتے ہیں بستروں میں اور جناب موبائل چھوٹا بڑا ہر ایک لگا ہوتا ہے لازمی، اور ٹن 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 بجے چلے جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا کسی نے پوسٹ بھیج دی، اور وہ زیادہ تر وہ 2 روپے کی مذہبی 2 روپے والی مذہبی پوسٹ ہوتی ہے نا، وہ آئی بھی ہوتی ہے عجیب قسم کی، وہ 1 نمبر مذہبی نہیں ہوتی، وہ 2 نمبر کہیں سے چلی ہوئی، کسی کا کال کسی سے جوڑ توڑ مروڑ کے کسی نے اس کو رنگ پلک سوار کے اور وہ ٹھوک دیا ہوتا ہے، وہ پاپل ہو رہا ہے، لوگ مذہب دین اسی کو سمجھ رہے تھے۔ عجیب قسم کی ویڈیوز، مذہبی ویڈیوز بھی ایسی بے حساب کہ اس کے اندر بنیادی ٹاپک اور سختی سے روکے جانے کا، اب یہ روکے جانے کا وقت ہے نا، یہ ابھی ڈھیل دینے کا وقت ہے، کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ اس وقت ڈھیل دینے کا وقت ہے کہ جی چلتا رہے، خیر ہے، کوئی گل نہیں، یہ ڈھیل دینے کا وقت نہیں ہے، یہ اب سختی کا وقت ہے، یہ آخری ٹائم ہے، یہ بالکل سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں کتنا مزید ہم چل جائیں گے، اگر ایسے ہی چلی یہ دنیا جس طرح اس ڈگر پہ اب چل رہی ہے، کتنا عرصہ اور چلے گی، کتنا عرصہ اور نکالے گی، آخر یہ کولیپس کر جائے گی۔ تھوڑا ہی عرصہ ہے، جس حساب سے فرسٹریشن بڑھ رہی ہے، جس حساب سے بے رغبتی بڑھ رہی ہے، اور جس حساب سے انسان بے چین ہو رہا ہے، بے چین، سارے کام کر لینے کے بعد پھر بے چین، عبادت کر لینے کے بعد بے چین، گناہ کر لینے کے بعد بے چین، پیسہ کمانے والا بے چین، تنگ دست بھوکا ننگا بے چین، سارے کے سارے ایک بے چینی کا، ایک خلفشار کا شکار ہے۔ ایسے ہی چلتا رہا کتنے دن چلے گا؟ تو بندگان خدا کا کام ہے کہ وہ اب سختی سے انگیج کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ بھائی جان یہ کام غلط ہو رہا ہے، مت کہیں میرا باپ دادا کرتا تھا ایسے۔ میں اس میں ساتھ ریلیٹ کرتا تو بالکل سیدھی، ہمارے یہاں مذہبی جو محفلیں ہوتی ہیں قوالی میں جو نئے عجیب قسم کے وہ تقیانوسی ٹرینڈ چل رہے ہیں جس کو عبادت سمجھا جاتا ہے، بند کر دیں اس کو، اسے بند کر دیں۔ آپ کلام سنیں، صوفیوں بزرگوں کا کلام سنیں، بہت ہی اعلیٰ میوزک کے ساتھ سنیں، قوالی کا رنگ ہو، نعت پڑھیں، بہت ہی اعلیٰ عرفہ پائے کی نعت ہو، بہت ہی کسی کامل کی لکھی ہوئی بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ آپ سنیں۔ آپ اس میں نئے نت نئے رنگ مت ڈالیں کہ آپ سمجھیں کہ جی آج بڑا مذہبی رنگ آئے۔ پرفارمرز کو مت دیکھیں، نئے پرفارمر آئے ہیں نئے کمال کے، ابھی تو وہ قوالوں کی ایک ٹولی جولی چل رہی ہے، وہ ایسے ان کا گیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ جی وہ پیر کامل، رہبر طریقت، پیر شریعت تو وہی لگ رہے ہوتے ہیں، وہ اتنا زبردست قوال کا گیٹ اپ بناتے ہیں۔ تو گیٹ اپ پہ مت جائیں، اصول کی بات جو کرے چپ کر کے سن لیں، اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں، بالکل جتنی بے عربی ہو رہی ہے اس کو یکسر نگیٹ کر دیں۔ تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں جی، اذان ہو گئی۔